الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مقصودنا موجودنا مصحوبنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حب الوطن من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حال دل کس کو آپ کے
سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی معزز و احترام حاضرین و سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احباب ذی احتشام، آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں کورونا کی وبا دوبارہ سے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ماسک تقسیم ہو رہے ہیں، تمام احباب سے گزارش ہے کہ ان کو استعمال کیجیے اور دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کی موذی مرض سے بچا کے رکھے، اللہ تبارک و تعالی سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ احباب ذی احتشام، قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی کے ضمن میں حدیث مبارکہ حضرات کی گوش گزار کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ احباب ذی احتشام، رب تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس امت کو ممتاز فرمایا ہے، امت کی بڑائی کو بیان فرمایا ہے، اس امت کی شان بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری دنیا کے لوگوں میں اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی لوگوں سے سرفراز فرما دیا ہے، ممتاز کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہتر امت، یہ بہترین امت ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، سونے نبی لجپال نبی کا کمال ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگار بخشے ہیں، اور وہ بھی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی فضیلتیں اپنے پیارے نبی کو عطا فرما رکھی ہیں۔ احباب ذی احتشام، رب تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی کسی بات کو موڑتا نہیں ہے، حبیب جو بھی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت اس نبی کو عطا فرمائی، اس کی فضیلت اور شان یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ اشک کریں گے، لوگ دیکھیں گے کہ کاش ہمیں بھی رب تعالیٰ اس امت میں پیدا فرماتا۔ اس امت کی شان روز قیامت سارے دیکھیں گے، اس امت کا نظارہ سارے لوگ کریں گے، دیکھیں گے کہ کیسی یہ امت ہے اور کیسا یہ نبی ہے جو اپنی امت کے ایک ایک فرد کے لیے خدا پر وضو بزرگ کی بارگاہ میں سر سجود ہو کر اس کی بخشش کے لیے التجا کرنا۔ اس امت کا کوئی کریڈٹ نہیں، ہاں اس نبی کا کرم یہ ہے کہ ہم جیسے گناہگار اس نبی کو عطا ہو گئے۔ شاعر بڑے مزے کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کل جب میدان محشر لگا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، ساری مخلوق اب تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہوگی، لیکن قربان جب بڑے بڑے انبیاء آ جائیں گے، ایک دوسرے کا تقاضا کریں گے کہ میں آج کچھ نہیں کر سکتا، فلاں کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الی غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کی چوکھٹ پر چلے جاؤ، دوسرے کی دروازے پر چلے جاؤ۔ قربان جاؤ سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا در وہ در ہوگا جہاں نبی بھی آ کر التجائیں کریں گے کہ کاش آج ہماری بخشش کا سامان یہ نبی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں اور ہماری امت کی نجات عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، وہ منظر کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں، گناہگار کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے۔ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔
سرکار کی نظریں ہیں گناہگار کے ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن یہ نہیں دیکھے گا کہ کتنا بڑا گناہگار ہے، کتنا بڑا گناہوں کے اندر بچھڑا ہوا ہے، یہ کیسا پاپی ہے، دنیا کے اندر ساری زندگی میری نافرمانیوں میں گزارتا رہا، عبادت سے دور رہا، قرآن کی تلاوت سے دور رہا۔ نہیں نہیں، رب تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھے گا، اپنے سونے محمد مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا کہ میرا نبی کیا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر جیسے نبی کی مرضی ہوگی، جیسے امام الانبیاء کی منشا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی کر دکھا دے گا۔ دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھو یہ بہت سونا نجوان نبی ہے جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجا کے رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے سونے محمد، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوگا تو میں اپنا رب ظاہر دنیا والوں کے سامنے رہا۔ یہ ہے نجوان نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس امت کو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کے انسانوں میں سے سب سے بہترین امت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کاش کہ اس کو سمجھ آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا فضیلت عطا فرما رکھی ہے۔ حضرات گرامی، آج کا میرا موضوع 25 دسمبر ہے اور ہم الحمدللہ پاکستانی ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنا، جس کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ آپ ہیں۔ 25 دسمبر 1876 کو آپ دنیا کے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے کمالات عطا فرمائے اور سب سے بڑا جو آپ نے کام سر انجام دیا، اس امت کو دشمنان اسلام سے نجات دلائی، ان سے چھٹکارا دلایا، ایک آزاد ریاست عطا فرما کے رکھ دی۔ حضرات گرامی، لوگوں نے تو بڑے بڑے جملے کسے قائد اعظم کی ذات پر، اللہ اکبر کبیرہ۔ 1945 کے اندر پشاور میں جلسہ رکھا گیا، وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ نے برملا کہہ دیا کہ جس طرح انگریز مسلمانوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح ہندو اور سکھ بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ مسلمانوں کا ہندوؤں کا راستہ بالکل جدا جدا ہے، یگانہ ہے، یہ کبھی آپس میں ایک نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، آزادی کے ساتھ چین کے ساتھ سکھ کے ساتھ ہم سانس لیں، تو ہمیں پھر کوشش کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم سکون کے ساتھ سانس لے پائیں گے، ہماری آنے والی نسلیں کسی کی محتاج نہیں ہوگی، کسی کے در کی منگتی نہیں ہوگی، کوئی خیرات کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوگا۔ ہماری آنے والی نسلیں سر اٹھا کر جئیں گی اور فخر سے کہیں گی مارے بابا تیرا کمال ہے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام عطا فرمایا ہے اور کیسا مقام فریضہ تجھ سے سر انجام دلوایا ہے کہ تو نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے برملا کہا جس طرح انگریز مسلمانوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس طرح ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر انگریز اور ہندو یکجا ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، پھر بھی مسلمانوں کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے، مسلمانوں کے خلاف ہی چلیں گے، ان کی ہر آواز اٹھنے والی مسلمانوں کے خلاف اٹھے گی، ان کا ہر قدم بڑھنے والا قدم مسلمانوں کے خلاف اٹھے گا اور ان کا ہاتھ بڑھنے والا ہاتھ مسلمانوں کے خلاف اٹھے گا۔ لہٰذا ہمیں جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ آپ نے نظریہ پاکستان لوگوں کے سامنے رکھا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی وحدانیت کے نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن جو لوگ کلمہ پڑھتے تھے، خود کو مسلمان کہتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، قائد اعظم کو کافر اعظم کہنا شروع کر دیا، کافر اعظم کہنا شروع کر دیا۔ اور آپ کا نام محمد علی تھا، محمد علی جناح، اور آپ کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ سنی نہیں، یہ تو شیعہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ بات پتہ چلی، آپ نے یہ باتیں سنی کہ لوگ تو میرے بارے میں ایسے نظریات رکھتے ہیں، ایسے خیال رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا اگر میں شیعہ ہوں تو ٹھیک ہے، تم ووٹ اپنا گاندھی کو دے دینا، تو میں غیر مسلم کو اپنا ووٹ دے دو، اگر میں تمہیں شیعہ لگتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کمال عطا فرما رکھے تھے۔ بڑے بڑے علماء اس بات پر آ کر چپ ہو جاتے ہیں، فقط ایک ہی بات کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو شخصیت عطا فرما رکھی تھی، ایسی شخصیت تھی جس کی پورے سانچے کو اگر دیکھا جائے تو جسم سے نور محمدی نظر آتا ہے۔ آپ
بچوں کا مرکز آپ بنے ہوئے تھے. لوگ کہہ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت دے, آپ کو عافیت دے, آپ کو طاقت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ڈیوٹی آپ کے ذمہ لگائی ہے, اللہ کرے کہ آپ اپنی منزل کو پا لیں, آپ اس میں کامیاب ہو جائیں. اور مرد کو کیا, عورتوں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا, بچی نے بھی آپ کا ساتھ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہوا کیا, قائد اعظم نے آخری سانسوں تک لڑتے ہوئے ہم سب کو ایک پیارا وطن پاکستان تحفہ عطا فرما دیا. حضرات گرامی, یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں. اللہ جسے چاہتا ہے کسی کام کے لیے منتخب فرما لیتا ہے, اور جس کو چاہے وہ پھر وہ نہیں دیکھتا کہ دنیا کی لالچ اس کے دل میں کتنی ہے. لیکن یاد رکھنا, اللہ جسے چاہتا ہے وہ دنیا کا لالچی نہیں ہوا کرتا. وہ لالچ یہ رکھتا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے, سنا مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. دنیا کی لالچ اس کے ذہن میں نہیں ہوتی, ذہن میں یہی ہوتا ہے اللہ بھی راضی ہو جائے, اللہ کا پیارا رسول بھی راضی ہو جائے. اور پھر جب کام لیتا ہے تو ایک انجانے شخص سے بھی لے لیتا ہے جس کو دنیا بڑے کم جانتی ہے. بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں, لیکن جب وہ ابھر کر سامنے آتا ہے پوری دنیا پر راج کرنے لگ جاتا ہے. حضرات گرامی, اللہ اکبر کبیرہ. کانفرنس میٹنگز ہوئی, مختلف مشکلات آپ کا سامنا کرنے لگی. اللہ اکبر. ہوا کیا, آخر کا ایک مجلس ایسی بھی طے پائی جس میں صحافت کے لوگوں نے آپ پر ایسے جملے کسے کہ آپ پریشان ہونا شروع ہو گئے. لیکن ہوا کہ آپ نے ایک شخص سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ, پیاس لگی ہے. اس نے پانی کا گلاس آپ کو پیش کیا, آپ نے 2 گھونٹ بھر رکھ دیا. جس صحافی نے سوال کیا تھا اس نے کہا تھا آپ اپنا آزاد وقت کیوں چاہتے ہیں, کیا آپ کو روٹی نہیں مل رہی, آپ کو مکان نہیں مل رہا, آپ کو رہنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی, پھر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ جدا جدا ہونا چاہیے, غیر مسلم الگ ہو جائیں, مسلمان الگ ہو جائیں. ایسا نظریہ آپ نے کیوں پیش کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جو جس گلاس سے آپ نے پانی پیا تھا 2 گھونٹ بھرے تھے, آدھے سے زیادہ گلاس پانی سے بھرا ہوا تھا, آپ نے وہ گلاس اس صحافی کو دیا. وہ کہنے لگا کہ میں مسلم کا پانی, جھوٹا پانی کیوں پیوں, ایک مسلمان کا جھوٹا پانی میں کیوں پیوں, میں تو ہندو ہوں, میں اپنے آبا اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تک نہیں کھایا, پانی تک نہیں پیا, میں کیسے پی سکتا ہوں. اللہ اکبر. قائد اعظم محمد علی جناح جب یہ جملے سنے مسکرا اٹھے, کہنے لگے یہی فرق ہے تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان. اب ہوا کیا, اسی مجلس میں ایک ترکی نسل کا شخص بیٹھا ہوا تھا, ترکیوں کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. آپ نے وہ اپنا جھوٹا بچا ہوا پانی اس کے سامنے رکھا, اس نے کٹ ہٹ کرتے ہوئے پی لیا, سارا گلاس خالی کر دیا. قائد اعظم محمد علی جناح جب یہ دیکھتے ہیں تو مسکرا اٹھتے ہیں. اس صحافی سے دوبارہ متوجہ ہوئے, کہنے لگے یہ دیکھ, یہ مجھے نہیں جانتا, میں اس کو نہیں جانتا, نہ ہی میرے علاقے کا ہے, نہ میرے خاندان کا ہے, نہ ہماری زبانیں ایک دوسرے سے ملتی ہے. بس فرق اتنا ہے, تو ہمارے علاقے میں رہتا ہے, تو ہماری زبان بولتا ہے, ہمارے خاندان سے بھی تیرا تعلق ہے, تیرا رشتہ ہے, لیکن تو کہتا ہے کہ میں مسلمان کا جھوٹا تک نہیں پی سکتا, یہ مجھے جانتا تک نہیں, اس سے میرا تعلق نہیں, خاندانی رشتہ نہیں, زبان تک نہیں سمجھتے ایک دوسرے کی ہم. لیکن پھر بھی دیکھنا, مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, اور ایک کلمہ گو کا جھوٹا اس نے پی لیا ہے. اس نے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی. بس اسی نظریے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج سے تمہارے راستے جدا ہوں گے, ہمارے راستے جدا ہوں گے. اور الحمدللہ پاکستان کی بنیاد رکھی اسلام کے نام پر, اور آپ نے آواز بلند کہا یہ ملک ہم نے بڑی کوششوں کے بعد حاصل کیا ہے, اور ہم اس میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. نظام مصطفیٰ کا قانون رائج کیا جائے گا. لیکن وقت گزرتا گیا, آپ کی سانسیں آخری سانسیں چل اٹھی, آپ نے آخری کلمات یہی کہے تھے, لوگوں میں نے تو آزادی دلوا دی ہے, لیکن یہ حفاظت کرنا تمہارے ذمہ ہے. بڑا فریضہ انجام دیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ ہمیں مسلمان کا نعمت تو نظر آتا ہے, مسلمانیت نظر نہیں آتی. نظام مصطفیٰ کا اعلان تو سبھی کرتے ہیں, نعرہ تو بلند ہوتا ہے, لیکن نظام مصطفیٰ کہیں پر چلتا پھرتا نظر نہیں آتا. کسی انسان کے وجود کو پوچھو کیا تو مسلمانوں کے ساتھ ہے, اس نے کہا کلمہ پڑھتا ہوں, لیکن کیا تم نے نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا مسلمانوں کے ملک میں تو رہتے ہیں, لیکن مسلمانوں کا کام مسلمانوں میں نظر کوئی نہیں آتا. ساری رسمیں, سارے تہوار ہم نے انگریزوں کے اپنا دیے. بتاؤ ہمارے السلام نے جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی شادی کی تو کون
فقط نکاح ہوا تھا. نکاح کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا تھا علی نکاح تو ہو گیا, رخصتی نکاح دی, اب ولیمہ تو کھلا, ولیمہ تو کھلا. اب ہوا کیا, حضرت علی مرتضیٰ اپنی زرہ بیچ کر ایک بکری کا بچہ خریدتے ہیں. اللہ اکبر, پاس پیسے نہیں کہ ولیمہ عالی شان کر سکو, لیکن اس کو زرہ بدلے میں لے کر بکری کا بچہ دیا. اس نے کہا اے اللہ کے نیک بندے, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون, گھبرائیے نہیں, زرہ تو آپ نے مجھے دے دی ہے, بدلے میں بکری کا بچہ بھی دے رہا ہوں, لیکن یہی زرہ میں تحفے میں آپ کو شادی کا تحفہ پیش کر رہا ہوں. شادی کا تحفہ بدلے میں دے دیا, زرہ بھی واپس آ گئی, ولیمہ بھی ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہو گئے, شادی بھی ہو گئی. آج ہماری شادیوں میں جب تک گانے بجانے نہ ہو ہمیں سکون نہیں آتا, ہمیں وہ شادی کی لذت نہیں ملتی. جب تک شراب نوشی نہ ہو, نشہ اور چیزیں ہم نہ پئیں, تب تک ہمیں چین نہیں ملتا, شادی میں منفی نہیں آتا. جب تک مہندی میں بہنیں بیٹیاں بہو ناچ کر کے دکھائیں, ہمیں شادی کی لذت نہیں آتی. جس کام کو ہم نے بے حیائی سے سر انجام دیا ہے, حرام کاموں سے جس کی ابتلا ہو رہی ہے, بتلائیے تو صحیح کیا وہ شادی آخر منازل تک عبور کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں. پھر دیکھتے ہیں گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, وجہ کیا تھی؟ جس کام کی ابتلا بے حیائی اور برے کاموں سے ہوئی ہو, حرام کاموں سے ہوئی ہو, وہ منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے, وہ پرواز کیسے کر سکتا ہے؟ خامن اپنی بیوی سے جھگڑ رہا ہے, اولاد اپنے والد سے جھگڑ رہی ہے, والدین سے جھگڑے ہو رہے ہیں, بہن بھائیوں میں اتفاقیاں بڑھ چکی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اسلام کا لیبل تو لگایا, کلمہ تو پڑھا, نہ ہی کلمے کو سمجھ سکے نہ اسلام پر عمل پیرا ہو سکے. حضرات گرامی, سوچنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, کاش کہ ہم سمجھ آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آزادی کی لڑائی تھی, یہ پیارا ملک بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا تھا تاکہ ہماری نسلیں اس میں اللہ کی عبادت کر سکے, سکون سے اللہ کا نام لیا جائے, سکون سے اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کی وحدانیت کی ایک قسم کا کھوٹا نہ ہو. حضرات گرامی, جب مسلمان تکبیر بلند کرتے تھے تو سینے میں تیر چھنی ہو جایا کرتے تھے, گولیوں سے بچھان ہو جایا کرتے تھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کو بلند کرتے تھے, لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ کوئی دوسرا شخص مجھ کر بلند کرتا تھا. پہلا شخص پوری اذان بھی نہیں دے سکتا تھا. یہ ظلموں سے جب مسلمانوں نے برداشت کیے ہیں, بڑے خون سے نکلا ہے یہ ہمارا ملک, بڑی قربانیاں دی ہیں. اور یاد رکھنا, دنیا داروں نے قربانیاں بعد میں پیش کی ہیں, پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنے والے علماء نے قربانیاں پیش کی. قائد اعظم محمد اجنا کا نام آپ بڑا سنتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے قائد اعظم کے ساتھ چلنے والے علماء کون تھے؟ سچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کے عاشق تھے. پیر زکوری شریف, پیر مانکی شریف, بڑے بڑے سجادہ نشین پیر اور پیرانے نظام آپ کے ساتھ چلتے تھے. اور قائد اعظم نے اپنے پلے سے کبھی کچھ کام کیے نہیں. جب کچھ ضرورت پڑی تو آپ پیرانے نظام کے پاس گئے, مشورہ لیا, آپ ان کے مشاورت کے ساتھ یہ پیارا پاکستان ہم کو عطا کر کے دے. ہمیں چاہیے کہ اس کا ہم خون کے ذریعے اس کی قربانی سے کسی قسم کا گریز نہیں کرنا چاہیے. ہماری یہ ماں ہے, اور یاد رکھو جب ماں پر آنچ آتی ہے تو بیٹے قربان ہونے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تیار ہو جاتے ہیں. لیکن آپ ہم اسی ملک میں رہ کر اسی ملک کو گالیاں دے رہے ہیں, اسی ملک کے خلاف اٹھ رہے ہیں. یاد رکھو وہ قوم کبھی ہدایت نہیں پا سکتی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب الوطن من الایمان, وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے, ایمان میں سے ہے. تو بتاؤ جس نے اپنے وطن سے محبت نہیں کی وہ ایمان کی حلاوت کو کیسے پا سکتا ہے؟ ایمان تو کوسوں دور ہے. جب تک وطن سے محبت نہیں کرے گا, رسول اللہ کی حدیث پر عمل نہیں کرے گا, نہ رسول اللہ کی حدیث کو سمجھے گا, نہ عمل کر رہا ہوگا, پھر کیسے کہے گا کہ میں اسی پاکستان کا باشندہ ہوں؟ آج لوگ پاکستان سے بھاگتے ہیں. ایک وہ بھی آیا ہے جس نے نعرہ لگایا ہے کہ دور باہر سے لوگ آئیں گے اس ملک میں نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ باہر سے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں؟ اپنے ملک کے باشندے بے روزگار بیٹھے ہیں, تو باہر سے کون آئے گا نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے؟ اللہ ہدایت نصیب فرمائے. حضرات گرامی, ہوا کیا؟ علامہ محمد اقبال علیہ السلام فرماتی ہے مسلمانوں کو آپس میں ایسے رہنا چاہیے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں جو ایک کمنٹا جو کابل ہوئے. اخوت بھائی چارہ برادری اس کو کہتے ہیں جو بے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے. میرے زمین میں مسلمانوں کے اوپر تکلیف ہو, دوسرے علاقے سے دوسرے ممالک سے لوگ ادھر کھڑے ہو جائے, اور جب ہندوستان میں کوئی بے چین ہو, افغانستان میں کوئی بے چین ہو, تو کسی مسلمان ایک کو درد محسوس نہیں کرنا چاہیے. سب مسلمان یکجا ہو جائیں, اس ظالم
مسلمان کی تکلیف کو برداشت نہیں کیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آخری بات کرتا ہوں، حضرات گرامی کا پاکستان ہمیں کیسے ملا؟ اللہ اکبر کبیرہ. قائد اعظم محمد اجنا کی سوال حیات کو آپ پڑھیے، پتہ چلتا ہے آپ نے اپنے دوست سے ساری باتیں شیئر کی اور اس کو مولانا شبیر عثمانی آپ نے پورا کوٹ کیا ہے، پورا نقل کیا ہے اس واقعے کو. آپ اپنے دوست کے پاس بیٹھے قائد اعظم محمد اجنا رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ رات کو میں جب سویا اور آپ اس وقت لندن میں تھے، تعلیم کے سلسلے میں، وکالت کے سلسلے میں لندن میں تھے، رہائش پذیر تھے. فرماتی میں رات کو سویا تو میری چارپائی کو بستر کو کسی نے زور کا جھنجھوڑا دیا، ہدایا. میں اٹھ کر دیکھتا ہوں کوئی چیز میرے سامنے نہیں تھی، اکیلا تھا کمرے میں، کوئی دوسرا شخص بھی موجود نہیں تھا کہ شک ادھر ڈالا جاتا کہ ہو سکتا ہے اس نے مجھے ہدایا ہو، اس نے میرے بستر کو جھنجھوڑا ہو. فرماتے ہیں دیکھتا ہوں دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آیا، پھر سو گیا. جب آنکھ لگی دوبارہ پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ کسی نے بستر کو حرکت دی. فرماتے ہیں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی زلزلہ ہو، زمین نے جنبش کی ہو. فرماتے ہیں میں دروازہ کھول کر دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں جتنے کوارٹر تھے، جتنے مکان تھے، سارے آرام سے بہرے خواب ہو چکے ہیں، سارے سکون کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں. اگر زلزلہ ہی تھا تو پھر میں تو جاتا، باقی بھی تو جاگ اٹھتے نا، باقیوں کو بھی محسوس ہوتا. دیکھتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ زلزلہ آیا ہوگا. دائیں بائیں کے سارے ساتھی سو رہے تھے، میں پھر بستر پر آ کر آرام کرنے لگا. جو ہی آنکھ لگی اب پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ جنبش ہوئی. میں فوراً ڈر کے مارے اٹھا، آنکھیں ملتے ملتے میں نے دیکھا کہ کوئی ہستی میرے کمرے میں جلوہ گر ہے اور پورے کا پورا کمرہ روشن ہو چکا. لائٹ کوئی سامنے نظر نہیں آ رہی، کوئی بلب، کوئی چراغ، کوئی دیا روشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں پورے کا پورا کمرہ نور سے منور ہو چکا ہے. ایسی تیز چھوائیں ہیں جیسے کوئی چاند میرے کمرے میں اتر آیا ہو، جیسے کوئی سورج کی کرنیں میرے کمرے میں آ گئی ہو. بلب نہیں جلائے، کوئی روشنی نہیں کی، پھر کیسی روشنی تھی؟ اللہ حکم کیا. فرماتے ایک سفید پوش میں نے دیکھا، اتنے حسین و جمیل رنگت والا، حسین چہرے والا کہ پوری دنیا کی سیر کرتی ہے، لیکن ان جیسا حسین آج تک میں کبھی نہیں دیکھا تھا. گھنے اس کے بعد تھے. فرماتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے آپ کی بار کر پوچھا آپ کون ہیں؟ تو خوبصورت انداز کے ساتھ جس انداز میں یہ انگلش میں آپ نے بات کی تھی، وہ آج اللہ اکبر کبیرہ. کوئی عام ہستی نہیں تھے، سورہ محمد مصطفیٰ آپ کے کمرے میں جلوہ گر ہوئی. تو کہتے ہیں جس انداز کے ساتھ جس زبان میں میں نے سوال کیا اسی زبان میں مجھے جواب بھی ملا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں وہی ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں جب یہ منظر دیکھا، یہ الفاظ سنے، جسم پر کپکپی طاری ہوئی، دو زانو ہو کر گر کر آگے بیٹھ گیا، سر کو نیچا کر لیا، آنکھ باندھ لیے. فرماتے ہیں آج میرے کمرے میں کیسے، میری کلی میں کیسے آپ نے جلوہ فرمایا؟ تو ارشاد فرمایا علیہ السلام نے، اے محمد علی گھبراؤ نہیں، میں تمہارے پاس تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے جو ڈیوٹی تمہارے ذمہ لگائی ہے اس کو سر انجام دو اور گھبرانا نہیں. میں محمد تمہارے ساتھ ہوں، میں ہر قدم پر تمہاری رہنمائی کروں گا، ہر قدم پر تمہاری رہنمائی کروں گا. فرماتے ہیں پھر اس کے دن کے بعد میرے دل میں جو کھٹکا رہتا تھا تو ہو سکتا ہے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے. فرماتے ہیں میں نے اس دن کے ساتھ سر کو اٹھا کر جینا سیکھ لیا. سمجھ گیا جب تک یہ کام پورا نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موت نہیں دے سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مار نہیں سکتا. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے بشارت عطا فرما رکھی. آقا علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ ڈیوٹی تمہارے ذمہ لگی ہے. تو میں سمجھ گیا جب تک اس ڈیوٹی کو مکمل نہیں کر پاؤں گا اللہ مجھے مار نہیں سکتا، اللہ مجھے موت نہیں دے سکتا. تو اللہ کی گرامی جو لوگ قائد اعظم کو گالیاں دیتے تھے انہوں نے بھی تسلیم کر لیا. اور جب قائد اعظم نے یہ نعرہ لگایا تھا نا کہ پاکستان بنے گا، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لوگ کہتے تھے کہ پاگل اور دیوانہ ہو گیا ہے. بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چھت کے نیچے رہنے والے الگ الگ ریاست قائم کر لیں گے؟ اللہ کا کرنا تھا. اللہ جس کو چاہے مدد عطا فرماتا ہے، اور جس کا ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نورانی ملائکہ کرنے لگ جائے، دنیا کی کوئی طاقت بھی آ جائے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں نے کہا یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن جب یہ اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ تھی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت
اور آپ کی پشت پر آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک تھا، بھلا کیوں کرنا ہوتا؟ حضرات گرامی پاکستان بنا، پاکستان ہمارے لیے سکون کی جا ہے، ہمارے لیے ذریعہ معاش ہے، کیا کچھ ہمیں اس وطن نے نہیں دیا؟ سکون کی سانسیں ہم لے رہے ہیں، بیوی بچوں کا پیٹ ہم پال رہے ہیں، روزگار اچھا ہمیں مہیا ہے، پھر بھی ہم پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیوں کر رہے ہیں؟ افواج پاکستان کو ہم گالیاں کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ فوج جس کو اپنے بیوی بچوں کو فکر نہیں ہوتی، میں دعوت سے کہتا ہوں اپنے گھر کا خیال ان کو نہیں ہوتا، بس یہی ہم کا ڈر رہتا ہے کہ اس پاکستان کی بنیادوں کو کوئی حملہ نہ کرے، پاکستان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، پاکستان کو کوئی شر نہ پہنچا سکے، اپنا گھر باہر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں ان کی کوئی کم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی انعام عطا نہیں فرمائے گا؟ سن لو، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص تیر بناتا ہے، جو اس کو خریدتا ہے، جو اس کو فروخت کرتا ہے، جو اس کو لیتا ہے، جو اس کو ہاتھ میں پکڑتا ہے اور جو ہاتھ میں پکڑاتا ہے، جو اس کو ظالموں پر چھوڑتا ہے، یہ سبھی جنتی ہے۔ تیر بنانے والا، تیر خریدنے والا، تیر بیچنے والا، فقط شرط یہ ہے اسلام کے لیے ہو، اسلام کے لیے کیا جائے، تیر اسلام کے لیے بنایا جائے، دشمنوں کے لیے اسلام کے بنیادوں پر کھڑا ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ اسلام پر آنچ کوئی نہیں آنی چاہیے، بنانے والا بھی جنتی، بیچنے والا بھی جنتی، خریدنے والا بھی جنتی، جس نے چھوڑنا ہے اس کو پکڑانے والا بھی جنتی، چھوڑنے والا بھی جنتی، سارے جنتی ہے۔ تو پہلے زمانے میں تو تیر و تلوار ہوا کرتی تھی، آج کے زمانے میں ایٹم بم، کلاشنکوف، پستول، گولیاں آ چکی ہیں، یہ تیروں کا کام کرتی ہے، یہ دشمنوں کو مار کا کام دیتی ہے۔ لیکن آج ہم نے بھائی بھائی پر بندوق تان رہا ہے، کلاشنکوف بھائی بھائی پر سیدھی کی جا رہی ہے، اولاد اپنے والدین پر سیدھی کر رہی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہم اسلام سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ آج گئے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ رسول اللہ کا دامن سے وابستہ ہو جاؤ، جو رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے پھر اسلام کا آنچ نہیں آنے دیتا، جان کا نذرانہ تو پیش کر دیتا ہے، لیکن رسول اللہ اور رسول اللہ کے دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا، کوئی تکلیف نہیں آنے دیتا، کوئی شر پسند نہیں بنتا، کوئی دہشت گرد نہیں بنتا، بلکہ سچا اور سچا عاشق رسول بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے وطن کے لیے جان مٹنے کی، میر مٹنے کی، جان دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی اولادوں کو وطن کی محبت سکھاؤ، بہت ضروری ہے وطن کی محبت۔ معذرت کے ساتھ آج اگر پوچھا جائے 25 دسمبر کو کیا ہوا تھا تو بچوں کو معذرت کے ساتھ کرسمس کا تو نام یاد ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ 25 دسمبر کو پاکستان میں مسلمان چھٹی کو مناتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، مسلمان پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانی اپنے قائد کے، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کی چھٹی مناتے ہیں۔ ہم عیسائیوں کا تہوار نہیں مناتے، اور جو عیسائیوں کا تہوار مناتا ہے پھر قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگا، جو ان کی مشابہت کرے گا ان کے ساتھ ہوگا۔ ہم اپنے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا تہوار مناتے ہیں، ان کی پیدائش مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو بھی بانی پاکستان سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وطن پاکستان سے جو ہمارا پیارا وطن ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی، ہمارا رزق رکھا ہے، اس سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کا رسالت والسلام کو سوا کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پالے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، یار زندہ ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والصلاة والسلام على رسوله محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر وأفضل الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى إمامين الهمامين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى مشرف المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من الحشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأمواته أكبر والله يعلم ما تصنعون. اپنی صفیں درست فرما لیجیے، اپنے موبائل فون بند کر لیجیے، چھوٹے نابالغ بچے پیچھے چلے جائیں، بڑے آگے آ جائیں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. پروردگار دو جہان الہ العالمین ہمارا آج کا نماز جمعہ کی بارگاہ میں ذریعہ سے قبولیت نصیب فرما. الہ العالمین اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات و شفاعت فرما. الہ العالمین ہمیں روزانہ 5 وقت مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. روز قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما. اس کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. باری مولا قائد اعظم محمد علی جناح آپ کے قبر انور پر مانا قرون ہاتھ رحمتوں کا نزول فرما. آپ کا جنت فردوس میں نظام فرما. باری مولا ہم سب کو اپنے وطن عزیز کی خاطر کٹ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس کے اوپر میزان نشاور کرنے کی توفیق نصیب فرما. باری مولا جو مسلمان ہمارے بھائی اس کی حفاظت کرے ہوئے ہیں الہ العالمین کی جان کی مال کی اولاد کی حفاظت فرما. الہ العالمین اس کو شر انسان شر اسلام شر شیطان مالک مولا ہر قسم کی بدنگاہ اس کو محفوظ فرما. ان دنیا راتوں کی ترقیاں نصیب فرما. مالک مولا اس کے اندر تمہیں ہماری زندگی ہمارا رزق رکھا ہے. الہ العالمین ہم سب کو اس کی دو دو کی خاطر الہ العالمین اس کو سنبھالنے کی الہ العالمین توفیق نصیب فرما. میری آنکھ کو تباہ و برباد فرما. الہ العالمین جو لوگ مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں ہماری بیماریاں دور فرما. گھروں کے اسپتال میں الہ العالمین جہاں کی روحانی جسمانی کیسے کیسے بیمار ہیں تیرے بندے ہیں تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں پھر خصوص اس مسجد کے ساتھ متوسلین تعلق رکھنے والے مالک مولا سب کی خیر فرما. ایمان کی حفاظت فرما. جتنے بیمار ہیں پریشان حال ہیں دور نزدیک سے آنے والے تمام کی خیر فرما. اپنے حبیب علیہ السلام کی ساری امت کی خیر فرما. حفاظت فرما. طلب طلب کا خیر فرما. آنے والا مالک مولا رزق حلال ہم سب کو حاصل فرما. الہ العالمین ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. رزق حلال کمانے کی بیوی بچوں کو کھلانے کی توفیق نصیب فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم Gracias.